أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزها إلا مثلها وهم لا يظلمون. سورۃ الانعام آیت نمبر 159 اور 160۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نشانیاں اور اتنی مخلوقات، اسی طرح سے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب چیزوں کے آنے کے بعد بھی بھلا انہیں ایمان قبول کرنے سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ جب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور سارے انسانوں کو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ ان سب کے معلوم ہو جانے کے بعد بھی آخر یہ کس کے انتظار میں ہیں؟ کب یہ ایمان قبول کریں گے؟ کیا انہیں وہ دن کا انتظار ہے کہ جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے لگے؟ یا اس دن کا انتظار ہے کہ جب ملک الموت ان کے پاس پہنچ جائیں، روح نکالنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ یا اس دن کا انتظار ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو موت دے کر حشر کے میدان میں جمع کر دیں؟ آخر یہ ایمان کب لائیں گے؟ اور اگر آخر وقت میں ایمان لانا ہے تو آخر وقت کا ایمان تو قبول ہوتا نہیں ہے، تو انہیں ایمان لے آنا چاہیے۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تب ایسی صورت میں یہ ان کی سرکشی ہے اور اس سے ان کا ہی اپنا نقصان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی ایک آیت میں انسانوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جو دین کے راستے سے بھٹک کر الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ جمعیتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور وہاں فتنہ فساد پھیلاتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں سے آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ نے انہیں سیدھا راستہ بتا دیا ہے، ایک صراط مستقیم، وہ راستے کی جانب انہیں رہنمائی کر دی ہے۔ اب اگر جو بھی اس راستے سے بھٹک جاتا ہے اور بھٹک کر اپنا الگ الگ راستہ بنا لیتا ہے تو آپ کو ایسے لوگوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کی اور وکانوا شیعا، اور وہ الگ الگ جماعتوں میں، فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔
یا تو انہوں نے خود یہ کام کیا کہ لوگوں کو تقسیم کر دیا، الگ الگ راستے پر لوگوں کو لے کر چلے گئے، یا پھر وہ لوگ اس دین کو ایسا معمہ بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیشہ دین میں اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ جو راستہ یا جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کو قبول کرنے کے بجائے وہ ہمیشہ مخالفت میں لگے ہوتے ہیں، الگ الگ راستوں کی الگ الگ تعویلات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی چیز میں آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک زمین پر ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، اور پھر ادھر دائیں طرف 2 لکیریں کھینچی، بائیں طرف 2 لکیریں کھینچی۔ اس کے بعد آپ نے سیدھی لکیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ ادھر دائیں طرف 2 لکیریں، بائیں طرف 2 لکیریں، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ ادھر شیاطین سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے تمہیں بلاتے رہتے ہیں، لہذا ان کی باتوں کو نہ ماننا۔ صراط مستقیم تو ایک ہے، دین ایک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آخری نبی بنایا، ایک کو نبی بنایا، تو جب نبی ایک ہیں اور اس نبی پر قرآن مجید بھی ایک ہی نازل ہوا ہے، تو ایسی صورت میں دین کی شکلیں 10-12 کیوں ہوگی؟ کیوں یہ دین الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ منہجوں میں، الگ الگ چیزوں میں تقسیم ہو جائے؟ اسی طرح سے اب یہ چاہے مسلمانوں کے آپس میں اندر ہوں یا مسلمانوں سے باہر ہوں، وہ بھی نبی کی امت ہیں۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے ہیں، یہ سب نبی کی امت ہیں۔ مسلمان بھی نبی کی امت ہیں، کافر بھی نبی کی امت ہیں، کیونکہ آخری نبی کے بعد جتنے بھی انسان قیامت تک آنے والے ہیں، یہ سب نبی کی امتی کہلائیں گے، یہ سب نبی کی امتی کہلائیں گے۔ اب اس نبی کی امتی میں کچھ لوگ نبی کے فرما بردار ہیں، کچھ لوگ نبی کے نافرمان ہیں، اور ان سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے آج اگر کوئی یہ کہے، کوئی جماعت آئے، وہ کہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا تعلق ان سے ہیں۔ کوئی آ کر یہ کہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا تعلق ان سے ہے۔ کوئی کہے کہ ہم داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا تعلق ان سے ہے۔ ہم کہیں گے نہیں، اس وقت آپ تمام کے تمام نبی کے امتی ہو، آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا تو ضروری ہے ہی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے، داؤد علیہ السلام کو بھی ماننا ضروری ہے، لیکن آئیڈیل آخری نبی، جس نبی کے راستے پر چلنا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، جس نبی پر نازل کردہ کتاب پر عمل کرنا ہے، وہ نبی یہ خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا اب اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اس زمانے میں یہودیت کو اپناتا ہے، کوئی نصرانیت کو اپناتا ہے، اور لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی آسمانی دین ہے۔ کوئی اور کسی دین کو اپناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو آسمانی دین ہے۔ ہم کہیں گے اب جتنے بھی یہ باتیں کہی جاتی ہیں، اب ان سب کا آسمانی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں وہ آسمانی دین ہوتے، ان کا وہ راستہ آسمانی ہوتا، تو ایسی صورت میں وہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بعد کوئی آخری نبی کو نہ مانے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا فرما بردار وہ آخری نبی کا ہر حالت میں فرما بردار ہوگا،
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کے بارے میں بتایا ہے اور ان پر ایمان لانے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہی بقیہ انبیاء نے بھی کیا ہے۔ تو اگر ان کی کتابیں موجود ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آخر نبی پر ایمان ان کے لیے ضروری ہے۔ اور جب وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو آسمانی کتاب تو قرآن مجید بھی ہے، اس پر کیوں ایمان نہیں رکھتے؟ جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسمانی دین پر ایمان رکھتے ہیں، تو اسلام تو آسمانی دین ہے، تو اس دین پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ اس دین سے انہیں اعتراض کیوں ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، قابل قبول جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہوا ہے، اب یہاں سے اسلام یہ اللہ کا دین ہے، اب یہاں سے کوئی اگر الگ الگ راستے اپنا لیتا ہے، الگ الگ راستوں پر چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، بے شک میری یہ امت ایک ہی امت ہے، یہ ایک ہی راستہ ہے، لہذا اسی راستے کی پیروی کرو، لیکن لوگوں نے الگ الگ راستے اپنا لیے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، دین اسلام کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر لوگ الگ الگ دین کو، الگ الگ راستے کو اپناتے ہیں اور اسی میں خوش ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہمارا صحیح دین ہے، یہی ہمارا صحیح مذہب ہے، یہی ہمارا صحیح راستہ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح راستہ کیا ہے وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما امرہم الی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو بھی صحیح راستے سے بھٹک کر الگ الگ راستہ اپنائے تو آپ کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ ان سے پریشان نہ ہوں، ان کا حساب ایک دن ہوگا، آپ کا کام صرف بتاتے رہنا، آپ بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اپنی بات ان تک پہنچاتے رہیں، وہ اگر نہیں مانتے ہیں تو نہ ماننے کا علاج تو ہمارے پاس ہے، ایسے لوگوں کا علاج تو ہمارے پاس ہے، جب ہم علاج کریں گے، اپنا کام کرتے رہیے اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، جب وقت آ جائے گا تو پھر وہ انہیں ان کے اعمال کے بارے میں خبر دے دے گا، وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ لوگ دنیا میں کیا 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 کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں باخبر کر دے گا۔ جب اس دنیا سے نکل کر آئیں گے اصلی دنیا تک یا اصلی زندگی میں جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، تب وہاں انہیں سمجھ میں آئے گا اور وہاں انہیں بتا دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تفرقہ، گروہ بندی، حزبیت، یہ اسلام کو یا دین کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ اب یہ انسانوں میں جو تفریق ہوتی ہے دین کے معاملے کو لے کر، یہ کس بنا پر ہوتی ہے؟ تو یا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی بنا پر، کہ اللہ کو نہیں پہچان پاتے ہیں، اللہ کون ہے، اللہ کون ہے یہ نہیں پہچانتے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ جانور بھی ہے، یہ درخت بھی ہے، یہ سورج بھی ہے، یہ چاند بھی ہے، یہاں تک کہ کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ
قبر بھی ہے، یہ ولی بھی ہے، یہ فنا بھی ہے، یہ امام بھی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے، ہمارا مشکل کشا کون ہے، ہم سب کا مالک اور خالق کون ہے، اس معاملے میں لوگوں کو جب شبہ ہوتا ہے، لوگ جب اس معاملے میں اللہ کو سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، تب یہاں پر پھر جماعتیں بن جاتی ہیں۔ اللہ کو ماننے والے یہ جماعت نہیں ہیں، اللہ کو نہ مان کر دوسرے راستے پر چلنے والے وہ الگ جماعتیں ہیں، ورنہ دین اسلام تو ایک ہی ہے، دین اسلام کے حصے نہیں ہیں۔ دین اسلام سے ہٹ کر جو کوئی اور راستہ اپنا لے وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک فرقہ ہے، وہ ایک گروہ ہے۔ اب کوئی کہے کہ سورج خدا ہے تو دوسرا کہے گا چاند خدا ہے، تیسرا کہے گا ہمارے فلاں جانوروں کو بھی لوگ خدا کہہ رہے ہیں آج کل، کہے گا یہ جانور ہمارا خدا ہے، کوئی کسی زندہ انسان کو بھگوان مان لیتا ہے، کوئی کہے یہ ہمارا بھگوان ہے، کوئی قبر والا جس کا انتقال ہو چکا ہے ہزاروں سال پہلے، کوئی کہتا ہے یہ ہمارا خدا ہے۔ تب یہ خداؤں کے معاملے میں یہ لوگ گروہ بن گئے، ان کی الگ الگ جماعتیں بن گئی، لیکن جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اپنے ایک راستے پر ہیں، اور اس راستے کو جماعت نہیں کہتے، وہ اصل دین اسلام ہے، وہ اصل دین اسلام ہے۔ جو فرقے ہیں یہاں سے ہٹ کر دوسرے راستے پر جانے والے یہ سب فرقے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طرح سے نہ ماننا، آپ کی صحیح معرفت نہ ہو، تب انسان فرقے میں بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ نبی کو آئیڈیل نہیں سمجھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے کہ یہ آخری نبی ہے، تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل ہیں، اب انہی کی بات پر آپ سب کو عمل کرنا ہے۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں جو اصل شکل ہے یا اصل راستہ ہے، اصل واسطہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے آپ کو واسطہ بنایا ہے، اکیلے آپ کو نبی بنایا اور آپ ہی کے اوپر مکمل شریعت نازل فرمائی۔ تھوڑی سی شریعت آپ کے اوپر، تھوڑی کسی اور کے اوپر، تھوڑی کسی اور کے اوپر، ایسا نہیں کیا، پوری شریعت، مکمل شریعت آپ کے اوپر ہی نازل کر دی گئی، اور آپ ہی کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ ہی اس شریعت کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اللہ کی اطاعت، اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل تسلیم نہیں کرتا، یا نبی کو نبی کے مقام سے اونچا کر دیتا ہے، یا نبی کو نبی کے مقام سے گرا دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ فرقے میں تقسیم ہوں گے۔ جیسے کوئی نبی کے بارے میں کہے نبی خدا ہے، تو نبی خدا تو نہیں ہے، نبی اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خدا وہ ہے۔ نبی کا چاہے مقام جتنا اونچا ہو جائے تو وہ تو خدا نہیں بننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے، بھلا اس کے سامنے نبی کا مقام، نبی مخلوق ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، نبی نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نبی خود پیدا ہوئے ہیں، نبی کے ماں باپ ہیں، نبی کی اولاد ہیں، اللہ کی نہ بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، نہ ماں باپ ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن اگر کوئی نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیں، ہم کہیں گے یہ گروہ بندی ہے، یہ گروہ ہے، یہ فرقہ ہے، دین سے نکل کر یہ فرقے میں تقسیم ہو گئے۔ اب کوئی نبی کو حاضر و ناظر سمجھ کر، عالم الغیب سمجھ کر الگ الگ چیزیں، کبھی نبی کے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ نبی ہی اصل ہیں،
تو ہم کہیں گے یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہیں، نبی کا کلمہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا ہے، ان کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ اس حساب سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر ایمان اسی حساب سے ہے کہ اللہ نے انہیں پیغمبر بنایا، ان پر ایمان لانے کا حکم دیا، ان کی باتیں ماننے کا اور ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نبی کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کبھی اگر کوئی نبی کو ان کے مقام سے گرا بھی دے تو ہم کہیں گے یہ بھی غلط ہے، کوئی نبی کو نبی کے مقام سے نہیں گرا سکتا۔ تو ہم کہیں جو ایسا کر دیں ہم کہیں گے یہ بھی فرقہ ہے، جو ایسا کر دیں کہ نبی کو چھوٹا بنا دے، امام کو بڑا کر دے، کہے کہ نہیں ہمارے امام بڑے ہیں، نبی کو کچھ علم نہیں تھا یا نبی نے بہت سی باتیں نہیں بتائی، ہمارے امام نے سارا دین سمجھا دیا ہے، دین کی ساری باتیں امام نے بتائی ہیں، نبی نے نہیں بتائی، تو ہم کہیں گے یہ فرقہ ہے۔ یہ ایسی باتیں کہنے والے یہ فرقے کے لوگ اسلام والے نہیں ہیں، کیونکہ نبی دین پہنچانے میں کوتاہی کریں، وہ کچھ بھی نہ بتائیں اور کوئی دوسرا امام آئے وہ ساری چیزیں بتا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام کو ساری باتیں کہاں سے معلوم پڑی؟ کیا ان کے اوپر خدا نے وہی نازل فرمائی ہے؟ تو اس طرح سے نبی کو اس کے مقام سے بڑھانا یہ بھی دین کو فرقے میں تقسیم کرنا ہوا، نبی کو ان کے مقام سے گھٹانا یہ بھی دین کو جماعتوں میں تقسیم کرنا ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ یہ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ سب کا حساب انہیں دیا جائے گا۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ان سب کو خبر دی جائے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بتائے گا بما كانوا يفعلون کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، دین کے معاملے کو لے کر ان لوگوں نے کتنا تماشا بنا رکھا ہوا تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرے فلہ عشر امثالھا تو اس کے لیے اس کے 10 گنا زیادہ اسے ثواب ملے گا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نیکی اور برائی کا ذکر فرما رہا ہے، کیونکہ دین اسلام پر عمل کرنے والا یا تو کوئی دین اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا یا دین اسلام کو چھوڑ کر الگ الگ فرقوں میں جماعتوں میں تقسیم ہونے والا ہوگا۔ جو کوئی اچھا کرنے والا ہوگا اور کوئی برا کرنے والا ہوگا، تب اچھا کرنے والے کے لیے کیا ہے اور برا کرنے والے کے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اس کا انجام بتا رہے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو سب سے پہلے نیک کام کرنے والے اچھا کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا، من جاء بالحسنہ، جو نیکی کرے گا فلہ عشر امثالھا تو اس کے لیے اس کا ثواب اس کے 10 گنا زیادہ ثواب ہوگا۔ ایک نیکی کا بدلہ جتنا ہونا چاہیے اس سے 10 گنا زیادہ اسے اس کا ثواب دیا جائے گا۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اب یہ قرآن مجید میں تو 10 گنا کا ثواب، 10 گنا 10 مرتبہ اس سے زیادہ ثواب دینے کا وعدہ کیا گیا، لیکن یہ اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے، 10 سے زیادہ کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبھا اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ۔ نیکیوں کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ اگر آدمی نیک کام کرنے کا ارادہ کر لے لیکن کسی وجہ سے وہ نہ کر سکے، ارادہ کیا اس نے کہ میں فلاں نیک کام کروں گا، لیکن کوئی ایسی مجبوری آ گئی، بھول گیا اور وہ نیک کام نہیں کر سکا، تو نبی فرماتے ہیں کتبھا اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔
حالانکہ اس نے کیا نہیں ہے، صرف نیک کام کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ نیکی کے ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی لکھتا ہے۔ خیر کا کام کرنے کا ارادہ کرو تو اس پر نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة۔ اور اگر کوئی ارادہ کر کے وہ کام کرتا ہے، کر بیٹھتا ہے، خیر کے کام کا اس نے ارادہ کیا، اچھے کام کا ارادہ کیا، اور ارادے کے بعد کام کر بھی لیا، جو اس کا ارادہ تھا اس کو وہ کام کرنے کا موقع مل گیا، اس نے کام کر بھی لیا، تب اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک اس کا ثواب لکھتا ہے۔ 10 سے لے کر 700 تک، اور پھر 700 تک بھی محدود نہیں کیا، پھر کہا اِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، بلکہ 700 سے زیادہ بھی، جتنا وہ چاہے اس سے اور کئی گنا۔ اب یہ اس سے اور کئی گنا یہ کیسے ہوگا؟ تو انسان کے وہ نیک کام میں اخلاص کے حساب سے، وہ نیک کام وہ جتنے اخلاص سے کرے گا اسی انداز سے اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اخلاص کم ہوگا تو ثواب کم ہوگا، اخلاص زیادہ ہوگا تو ثواب اسی حساب سے زیادہ ہوگا۔ تو قرآن مجید میں یہاں پر 10 کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے لے کر 700 سے زیادہ کا ذکر فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے اللہ اپنے بندوں پر رحمت نازل کرتا ہے، اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو برائی کرے گا تو اسے اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ نیکی کے بدلے میں 700 سے زیادہ گنا ثواب کا تذکرہ ہے، لیکن برائی کا بدلہ ڈبل ٹبل دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جتنی برائی کرے گا اتنی ہی اس کو سزا ملے گی، اتنی ہی اس کو سزا دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی نافرمانوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تب بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا میں اگر کوئی انسان جس کو ہم پسند نہیں کرتے، یا پھر جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا، یہ ہمارا مخالف ہے، اور ان سے ہماری تکرار ہو گئی، ان سے ہماری دشمنی ہو گئی، تو کبھی اس کی غلطی کی سزا کے طور پر ہم کبھی حد سے تجاوز کر بیٹھتے ہیں، اور اس سے دشمنی ہونے کی بنا پر یا اس کو ناپسند کرنے کی بنا پر ہم اس کو سزا دینے میں، اس کا انتقام لینے میں حد سے آگے بڑھ کے زیادہ اس کا نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں تم نے 1 قدم بڑھایا ہے، اب میں 100 قدم بڑھا کے دکھاؤں گا۔ تم نے 1 قدم بڑھایا ہے، اب میں برائی میں، بدلے میں، انتقام میں 100 قدم بڑھا کے دکھاؤں گا، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے دکھاؤں گا۔ یعنی کسی کی برائی پر اس کے برابر اس سے انتقام لینے کے بجائے اس سے زیادہ کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کے پاس ان سے سب سے زیادہ قوت موجود ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہیں، اتنی قدرت کے باوجود بھی اس کی قدرت کا یہ مقام ہے کہ وہ اپنے نافرمان کو بھی، جس نے ساری زندگی نافرمانی کی، ساری زندگی اس کو نہیں مانا، اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جیسی انہوں نے نافرمانی کی ہے، جیسے انہوں نے گناہ کیے ہیں، اسی کے حساب سے ان کو بدلہ دیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نیکی کے بارے میں ایک پیغام دیا تھا، ایسی آپ نے برائی کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً۔ جو انسان برائی کا ارادہ کر لے، جو انسان برائی کا ارادہ کر لے،
فلم یعملھا، لیکن وہ برائی نہ کرے. برائی کرنے کا ارادہ تو کیا تھا لیکن برائی نہیں کیا. کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے گا برائی سے بچنے کی بنا پر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برائیوں سے بچنے پر بھی ثواب ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تب ہمیں ثواب مل رہا ہے. ہمارے اطراف میں لوگ اتنی برائیوں میں مبتلا ہیں، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی جس طرح انہیں قدرت ہے وہ برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں. وہ قدرت تو ہمارے پاس بھی ہے. ان کے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہے، وہ اپنی اس قدرت کا، طاقت کا استعمال کر کے برائی کر رہے ہیں. وہ چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں، پھر ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کسی کے پاس زبان ہے، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے. ہمارے پاس بھی زبان ہے، جھوٹ ہم بھی بول سکتے ہیں، ہمیں بھی بولنا آتا ہے، وہ جملے ہمیں بھی یاد ہیں، وہ طریقہ ہمیں بھی آتا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کر تو ہم بھی سکتے ہیں جیسے وہ کر رہا ہے. ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، تقوی، آخرت کا حساب، آخرت کے حساب و کتاب کا خوف، کہ رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ نے ہم کو اس سے منع کیا ہے. ہمارے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے، نبی نے ہم کو اس سب سے منع کیا ہوا ہے. جب ہم اس نیت سے ان ساری برائیوں سے رکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں نیکیاں دیتا ہے. وہ کرنے پر جیسے ان کو گناہ ملے گا، یہ کام نہ کرنے سے ہم کو ثواب ملے گا. تو یہاں نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی برائی کا ارادہ کر لے لیکن برائی نہ کرے، برائی سے بچے، تو کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مکمل ایک نیکی لکھ دے گا. اور پھر فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. اور اب برائی کا ارادہ کر کے وہ برائی کر لے، جس برائی کا اس نے ارادہ کیا تھا وہ برائی اب کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے. جیسے نیکی میں تھا کہ 10 سے 700 اور اس سے زیادہ بھی، لیکن برائی میں فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، انہیں ان کے کیے کے برابر بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم برائی کر رہے ہیں تو اس کا گناہ کم لکھا جا رہا ہے برائی کے برابر، اور ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کا ثواب 700 گناہ کے برابر یا اس سے زیادہ ہی لکھا جا رہا ہے. تو کیوں نہ ہم نیکیاں اور اچھے کام کرتے رہیں تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے اور ہماری برائیاں کم ہوں، گناہ کم ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے حساب و کتاب میں بھی آسانی ہو، اور آخرت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بنیں. اور دنیا کی جو زندگی کا ہمارا مقصد ہے اللہ کے پاس جنت حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.